السلام علیکم ناظرین، پروگرام ادب سماج انسانیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد رفت۔ ناظرین، انسان سماج کے بغیر نامکمل ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر سماج میں رہ کر ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سماج کے وجود کے لیے انسان کا ہونا ضروری ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان اور سماج ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آدمی انسان پیدا نہیں ہوتا، اسے انسان بنایا جاتا ہے۔ ایک آدمی کے پیدا ہونے سے انسان بننے تک کا یہ سفر آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ در حقیقت یہی مشکلات آدمی کو انسانیت کی معراج عطا کرتی ہیں۔ ادب سماج انسانیت ایسا ہی پروگرام ہے جو آپ کے سامنے ایسے ہی چہروں کو سامنے لائے گا کہ جن کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے مشکل راہ ہے۔ آج اس پروگرام میں ایسی ہی نوجوان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ مصنف، ادیب، خطاط، مصور جناب محمد نعیم یاد، جن کا تعلق جوہر آباد ضلع خوشاب سے ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، مگر ان کا عظیم کارنامہ قرآن کریم کے 2 کلمی نسخے ہیں جو انہوں نے بہت ہی قلیل وقت میں مکمل کر کے عالم اسلام میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی نعیم یاد صاحب، آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کارنامہ سر انجام جب دیا تو آپ نے کیا محسوس کیا، کس طرح آپ کے دل میں یہ خیال آیا، آپ نے یہ مکمل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ABC نیوز کی ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے آج مجھے موقع دیا ہے۔ شہزاد بھائی، بات یہ ہے کہ انسان کی، جیسے آپ نے سماج کے ساتھ بات کی ہے تعلق کی، تو ایک لکھنے والا ادیب جو ہوتا ہے اس کا سماج کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور جو ادیب ہوتا ہے وہ معاشرے کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کی جہاں کہیں بھی کچھ بیماریاں ہیں اس کا علاج کرے۔ پچھلے بلکہ ایک دہائی سے ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے بہت حد تک جو ہے نا ٹوٹ چکے ہیں، اس سے الگ ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ان روایات کو زندہ کر سکیں جن روایات کے ساتھ چل کر ہم نے ایک دنیا کے اوپر اپنی جو ہے ایک نام بنایا تھا۔ اور خطاطی ایک ایسا ہی ہمارا قیمتی ورثہ ہے جس کو ہم نے پچھلی کئی دہائیوں سے ہم چھوڑ چکے ہیں۔ بہت کم وقت ہے جو ہے ہمیں نظر آتا ہے جس میں اب نہ ہی ہماری پذیرائی ہے اس کام میں، اور نہ ہی نئی نسل جو تھی وہ اس کام میں اتنا آگے آ رہی تھی۔ میرا چونکہ بچپن سے ہی جب میں اسکول میں داخل ہوا اور لکھنا شروع کیا تو جو ہینڈ رائٹنگ تھی میری وہ اچھی تھی، اور اساتذہ کی، والدین کی، گھر والوں کی حوصلہ افزائی جو تھی وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہی، اور اسکول کالج لیول پہ مجھے بینرز بنانے میں اور اس طرح کا اسکول ورک کرنے میں جو تھا موقع ملتا رہا۔ اس چیز نے میرے اندر یہ ہے کانفیڈنس پیدا کیا کہ میں کچھ نہ کچھ یہ کر سکتا ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ قبل ہمارے علاقے کے ایک خطاط محمد سلیم شاد صاحب مرحوم نے قرآن کریم کے 2 نسخے اپنے ہاتھوں سے رقم کیے تھے، تو میں ان کی زیارت کے لیے جب ان کے پاس گیا تو دل باغ باغ ہوا قرآن کریم دیکھ کر۔ تو میرے دل میں یہ خوشی، ایک تمنا پیدا ہوئی کہ یہ کام جو ہے میں بھی کروں، کیونکہ اس خطاطی کچھ کرتا رہتا تھا، تو یہ شوق جو تھا اس کو پورا کرنے کے لیے جب میں نے کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ واقعی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں کی ضرورت ہے۔ تو جیسے میں نے بات کی کہ ہم چونکہ ان چیزوں سے اب کافی حد تک دور ہو چکے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اب ملنا مشکل تھیں، کلرز کے اچھے نہیں ملتے، اور وہ بہت ساری مشکلات تھیں جس کی وجہ سے اس میں 5 سال تک جو تھا میرا تعطل آیا کہ میں یہ کام نہ کر سکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ایسی ہوئی کہ پچھلے سال میں نے اس کے اوپر جب صحیح باقاعدگی سے کام کیا تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ انفرادیت بخشی کہ میں نے خط ثلث کے اندر اپنا پہلا کلمی نسخہ جو تھا وہ صرف 75 دنوں میں مکمل کیا، اور الحمدللہ یہ سعادت میرے حصے میں اس طرح سے بھی نصیب میں آئی کہ ابھی تک خط ثلث کے اندر مکمل قرآن مجید جو ہے وہ نہیں لکھا گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کام کو آگے جاری رکھا، اور ابھی الحمدللہ میں نے خط دیوانی کے اندر قرآن مجید کا دوسرا کلمی نسخہ جو ہے وہ صرف 50 دنوں میں مکمل کیا ہے، اور اس میں اہل عجم سے لکھا جانے والا یہ پہلا کلمی نسخہ ہے جس کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ خط دیوانی کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ سلطنت عثمانیہ میں جب یہ خطاطی کے اوپر ایک عروج تھا اور جو سرکاری دستاویز لکھے جاتے تھے تو وہ چونکہ خوش خطی کا اس میں بہت زیادہ یعنی کہ معنی رکھتی تھی، ایک
حیثیت تھی، تو اس دور میں ایک ایسے خط کی ضرورت پیش آئی کہ ایسا خط ہو جو جلدی بھی لکھا جائے اور اس میں خوبصورتی بھی ہو. تو خط دیوانی اس دور میں یعنی کہ یہ شروع ہوا، لیکن اس میں نقاط کا استعمال جو تھا وہ بہت کم ہوتا ہے. یعنی 2 نقطوں کو جو لگتے ہیں اس کو ہم ایک ڈیش کی شکل میں، اسی طرح 3 نقاط کو ہم الٹے وی کی شیپ میں ہم لگاتے ہیں. تو میں نے، چونکہ ہم اہل عجم جو ہیں وہ نقطوں کے بغیر ہمارے لیے قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو میں نے اس میں یہ جدت تھوڑی سی دی ہے کہ خط دیوانی جو ہے وہ اہل عرب کا جو خط ہے اس کے اندر میں نے نکات کا جو استعمال ہے وہ اہل عجم کے طریقے سے کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نسخہ ہے یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ہمارے عالم اسلام کے لیے جو میرا ایک طرف سے جو خواہش تھی الحمدللہ اس کے سر ورک کے اوپر میں نے خالص پیتل کا جو ہے وہ کام کروایا ہے. اور اس کے لیے میرے ایک دوست بھائی جو ہیں محمد ارشد، جو کہ اس وقت پاکستان میں فینسی قرآن پاک تیار کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے لیے پھر ایک خاص باکس جو ہے وہ مجھے خانہ کعبہ کے ماڈل کا تیار کیا ہے، اور الحمدللہ یہ قرآن مجید دونوں اس وقت میری ذاتی لائبریری میں محفوظ ہیں. اچھا، آپ سے ایک اور بھی سوال ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کی لائبریری میں وہ قرآن مجید محفوظ ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی لائبریری میں رہے یا کوئی خواہش ہے جو آپ؟ دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری سب سے بڑی ذاتی خواہش یہی ہے کہ یہ قرآن مجید کم از کم ایک تو قرآن مجید جو ہے میرا وہ خانہ کعبہ یا مسجد نبوی شریف کے اندر جہاں پہ ایک لائبریری ہے، جہاں پہ ایک قلمی نسخے محفوظ ہیں، وہاں پہ میرا نسخہ بھی یہ جائے. اور یہ یقیناً میرے لیے بھی اور میرے اس پاک سرزمین کے لیے بھی سعادت کی بات ہوگی اور اعزاز کی بات ہوگی کہ کسی نوجوان کا قلمی نسخہ جو ہے وہ وہاں پہ اس مقدس سرزمین پہ موجود ہو جہاں پہ یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. اچھا نعیم یاد صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ مکمل کیا، کیا حکومتی طرف سے آپ کو کوئی اعزاز، کوئی انعام یا پذیرائی ملی؟ دیکھیں شہزاد بھائی، جو تخلیق کار بندہ ہوتا ہے وہ کسی اعزاز کے لیے یا کسی پذیرائی کے لیے نہیں کرتا. میں نے ایک جملہ لکھا تھا اس قرآن مجید پہ کہ میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات اور نہیں ہے کہ جس کتاب کی خداوند تعالیٰ خود قسم اٹھا رہا ہو اپنی کتاب میں، اس کتاب کے اوپر آپ کا نام بھی سجا ہو. تو میرے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز، میرے لیے سب سے بڑا یہ گولڈ میڈل، سب سے بڑا اعزاز اس دنیا میں اور میرے خیال میں اگلے جہان کے لیے بھی میرے لیے اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. تو باقی جو ہے کہ سرکاری حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ چونکہ ہماری اب ترجیحات میں قرآن مجید نہیں رہا، یہ بدقسمتی کی بات ہے، المیہ ہے کہ یہاں اگر ایک رات میں ایک ناچنے گانے والی کی ویڈیو جو ہوتی ہے وہ لاکھوں کروڑوں کے ویورز مل جاتے ہیں، لیکن ہماری ترجیحات میں کبھی بھی دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں کیا ایک قرآن پاک کی اچھی تلاوت کرنے والا یا قرآن پاک کو ایک اچھا کام کرنے والا، اب اس کے اب دیکھ لیں کہ اس کے کتنے ویورز ہوتے ہیں ہمارے ہاں. تو یہ ہماری اب ترجیحات نہیں رہی ہیں. تو میں جب ہماری ترجیحات ہی میں یہ چیز شامل نہ ہو تو اس کی پذیرائی ایسے معاشرے میں ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت بڑا المیہ ہے جی. اچھا، آپ کے ڈسٹرکٹ سے ایم پی ایم این اے جو بھی سیاسی حضرات ہیں، کیا کسی نے رابطہ کیا؟ آخر ان تک یہ خبر تو پہنچی ہوگی. دیکھیں، بات وہی آ جاتی ہے کہ اصل میں ہمارا ضلع خوشاب جو ہے وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ پسماندہ ضلعوں میں ابھی تک شامل ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جہاں پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہاں تعلیمی شعور جو ہوتا ہے نا اس کی کمی ہونا ہے. دیکھا جائے سیاسی حوالے سے تو ہمارے ضلع خوشاب کی تاریخ میں سیاسی حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے ان کا، لیکن تعلیمی حوالے سے اس کی پسماندگی چونکہ اس وجہ سے ہے کہ ابھی تک یہاں پہ کسی یونیورسٹی کا کیمپس نہیں ہے اور بھی کافی مسائل ہیں. تو تعلیم جو ہوتی ہے نا یہ ایک شعور بخشتی ہے، چاہے اس کا تعلق سیاستدان کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو. تو پچھلے پہلا جو نسخہ تھا اس پہ ایم پی اے صاحبہ میرے گھر تشریف لائیں، میری لائبریری کا انہوں نے وزٹ کیا تو وہ حیران بھی ہوئی اور ان کا پہلا جملہ یہی تھا کہ تم نے اتنا کام کیا ہے تو کیا آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے؟ تو میرا یہی جواب تھا کہ میڈم ہم کام کر رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا کے اوپر لگانے آ جائیں تو ہم کام نہیں کر سکتے. ایک کرنے والا کام والا جو بندہ ہوتا ہے اس کا تعلق کام سے، اپنی اس کو آنے والے اس کے رسپونس سے غرض نہیں ہوتی. اب اس کے بعد المیہ کہہ لیں کہ ہمارے ضلع میں ابھی تک کوئی بھی کسی ایون دن میں سیاستدانوں کی کیا بات کروں، یہاں پہ تو ابھی تک کسی عالم دین
نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علاقے سے اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے یا اس کو کسی میرا جو مقصد ہوتا ہے وہ نئی نسل کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اداروں کے اندر جو ہمارے پرائیویٹ کالجز ہیں، گورنمنٹ کے کالجز ہیں، آپ کو اس میں ان بچوں کو موٹیویٹ کریں اس حوالے سے کہ بیٹا آپ جو وقت، بلکہ میں یہ ایک میسج دوں گا یہاں پہ کہ بیٹا جو آپ کام وقت اپنے موبائل پہ جب وقت گیمز کے اندر ضائع کر رہے ہیں، اگر وہی وقت آپ اپنی ان تخلیقات میں صرف کریں تو یقیناً آپ کا فائدہ اس معاشرے کو بھی ہوگا اور عالم اسلام کو بھی ہوگا، اور یقیناً آپ کا نام ایک اچھے لفظوں میں آنے والے دور میں لکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور میں نے پوچھنی تھی کہ جو سیاستدان آپ کے پاس آئے تھے تو انہوں نے بعد میں وقت حکومت کے ساتھ یہ کوئی بات آپ کے عظیم کارنامے کے حوالے سے کی؟ نہیں، ایسا کوئی کچھ بھی ایسا، یہ بہت بڑا المیہ ہے جی ناظرین۔ اچھا، دوسرا میرا سوال یہ ہے جی، آپ کی کئی کتب منظر عام آ چکی ہیں جن میں پنجابی بھی ہیں، اردو کی بھی ہیں اور انگریزی بھی ہیں، جس میں افسانے بھی ہیں، مختلف آپ نے اس میں لکھا، تو ان کی آپ ہمیں ذرا بتائیں۔ جی، میری پہلی کتاب جو ہے آؤ پیار کے دیپ جلائیں پھر کے عنوان سے نثری مضامین پہ وہ مشتمل تھی، وہ شائع ہوئی۔ میں اس وقت فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ جب میں 9th میں تھا تو فوت ہو چکے تھے، گھر کے وسائل اتنے نہیں تھے، ٹیوشن پڑھا کے اپنا گزارا کر رہا تھا، تو ظاہر ہے کتاب چھپوانے پہ کافی اخراجات تھے۔ تو بہرحال پہلی کتاب میری 2009 کو فرسٹ ٹائم یعنی شائع ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے علاقے کے بچوں کے لیے، کیونکہ ہمارے خوشاب سے کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ میرے جیسے کئی نوجوان بچے جو تھے لکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے چونکہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا، تو میں نے وہاں پہ مد نظر رائٹر کلب کی ایک بنیاد رکھی اور اس کے تحت 3 سال باقاعدہ جو ہے ایک رسالہ جو ہے مد نظر کے نام سے میں نے وہاں سے نکالا۔ اس میں ہم 2 بندے تھے، میرے ایک دوست بھائی تھے محمد وقاص خواجہ اور ایک میں، ہم دونوں نے مل کے اس کی کمپوزنگ، ڈیزائننگ اور پرنٹنگ کی۔ اس کے بعد 2014 تک یعنی اس کے مکمل یعنی 3 سال 36 شمارے میں نے نکالے۔ 2014 میں میری دوسری تصنیف افسانچوں کا مجموعہ جو تھا، ایک خواب جو ٹوٹ کے نام سے آئی۔ 2015 میں میری تیسری تصنیف افسانوں کا اور افسانچوں کا مجموعہ پتھر روتے ہیں منظر عام پر آئی، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے میری ہر سال تقریباً پنجابی میں، اردو میں، انگریزی میں اب تک تقریباً 10 سے 12 کتابیں جو ہے میری شائع ہو چکی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور سوال ہے جی، آپ ہمیں افسانچے اور افسانے کا جو فرق ہے وہ بتانا چاہیں گے؟ دیکھا جائے تو یہ جو دنیا ہے اس کا جو ہے اس کا کہانی کے ساتھ تعلق بہت گہرا ہے، اس کے وجود سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اس کی سب سے بڑی حقیقت اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی حقائق کو سمجھانے کے لیے پچھلے انبیاء کرام کی جو ہے کہانیوں سے ہی ہمیں جو ہے نا اس سمجھانے کے لیے طریقہ اپنایا ہے۔ تو کہانی کا تعلق انسان کے وجود کے ساتھ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب آگ کا الاؤ جلا کر اور سردیوں کی راتیں ہوتی تھیں اور لمبی لمبی طویل داستانیں جو تھیں وہ لوگ سنا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب انسان ان لمبی لمبی طویل داستانوں سے اکتا گیا تو پھر اس نے وہیں پہ ایک ناول لکھنے کا آغاز ہوا، ناول نے جنم لیا، اور وہ لمبی لمبی طویل داستانیں جو تھیں ایک مکمل کہانی کے روپ میں یعنی اس روپ نے ناول کا روپ اپنایا اور ہمارے سامنے آیا، ناول کی صورت میں آیا۔ اس کے بعد جب وقت بدلتا ہے تو ہمارے سامنے افسانے ناول نے ناولٹ اور پھر افسانے کا روپ لیا۔ افسانے کی عمر گو بہت کم ہے، لیکن جتنی اس نے ترقی کی ہے اور اس کے وجود نے اور اس کے اس صنف نے ترقی کی ہے وہ غزل کے برابر آ کے کھڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج کا مشینی دور ہمارے سامنے آیا اور اس دور نے اگر انسان سے جو بہت کچھ چھینا ہے وہی انسان سے اس نے وقت جو ہے انسان کے پاس وہ اس کافی کچھ انسان سے لے لیا ہے۔ یہی ضرورت پیش آئی اور وہ افسانہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 10 منٹ میں پڑھا جانا چاہیے یا اس کی طوالت اتنی ہونی چاہیے، وہی افسانہ شارٹ فارم میں پھر منی افسانہ یعنی افسانچے کے روپ میں ہمارے سامنے آیا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا افسانہ کے جو افسانچے کا جو سرا ہے وہ سعادت حسن منٹو کے سر جاتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلی کتاب سیاہ حاشیہ کے طور پہ سامنے لائے
उस वक़्त नाक़दीन की आरा बहुत सी थी, यानी कि किसी ने उसको लतीफ़े कहा, किसी ने उसको बहुत तनकीद की गई। अब मंटो के इस काम को जो सबसे ज़्यादा बढ़ाया वो हमारे हिंदुस्तान के मशहूर अफ़साना निगार जो थे वो जोगिंदर पाल थे, जो बाद में रहमान बाबू के नाम से कहानियाँ लिखते रहे। हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस सिलसिले में काम किया और हिंदुस्तान में फिर इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। अफ़साना और अफ़सानचे में जो है फ़र्क तो इस लिहाज से सिर्फ ये है कि वो इख्तिसारियत का है। बाकी अफ़सानचे को आप उसमें अफ़सानवियतपन होना बहुत ज़रूरी है, तो किसी भी लिहाज से आप ख़त्म नहीं कर सकते। और इसका जो आखिरी जुमला है वो ऐसा तीर की मानद होना चाहिए जो पढ़ने वाले के दिल में जाके चुभे। बल्कि आप यूँ कह लें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस तरह मिलके एक धमाके का बायस बनते हैं, इसी तरह जो अफ़सानचा है वो कारी के ज़हन में एक धमाका करे कि जब वो पढ़ने वाला जो है वो समझे कि यूँ भी हो सकता है। और इसका ताल्लुक समाज के साथ बहुत ज़रूरी है। जब जितना अच्छा अफ़साना या अफ़सानचा लिखने वाला बंदा है, जो वो उतना ही अच्छा अफ़साना और अफ़सानचा लिख सकता है जितना उसका ताल्लुक समाज के साथ जुड़ा होगा। जिसका ताल्लुक अपने समाज से जुड़ा नहीं होगा वो कभी भी एक अच्छा अफ़साना अफ़सानचा तख्लीक नहीं कर सकता। इसके लिए आपकी जो है नज़र जो है वो मुशाहिदा जो है वो बहुत ज़रूरी है, और सबसे बढ़ के फिर आपका मुताला बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो तन लफ्ज़ी कहानी जैसे आजकल चल रही है, 100 लफ्ज़ी कहानी, 20-50 लफ्ज़ी कहानी, आप उसको भी अफ़सानचे का रूप दे रहे हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, बल्कि इख्तलाफ करूँगा इन बातों से, कि अफ़सानचे को आप लफ्ज़ों में कैद नहीं कर सकते कि जी वो 50 लफ्ज़ों का हो या 100 लफ्ज़ों का हो, बल्कि अफ़सानचा 2 लाइनों में भी हो सकता है, वो 2 सफ़ों पे भी छा सकता है। बात यह है कि लिखने वाला अपने उस बात को मुकम्मल अफ़सानवी रूप देकर लिखने वाले, पढ़ने वाले के सामने पेश कर सके, यानी उसमें वो मुकम्मल जामियत होनी चाहिए लिखने, और उसका मुशाहिदा और यानी है वो बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। ठीक हो गया। आपने 2007 से लिखना शुरू किया और बहुत रवानी के साथ अब तक लिखते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या बुनियादी वजह हैं जो मुसलसल तवानाई फराहम कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप देखें। जहाँ तक लिखने का ताल्लुक है या दिगर जो तख्लीकी क़ुव्वतें हैं, बात ये होती है कि ये लिखने वाले के ज़हन पर भी मुनस्सर है, आपकी कैफ़ियत पर भी मुनस्सर है। मैं अगर अफ़साने की बात करूँ तो अफ़साने के लिखने के लिए भी आपकी कैफ़ियत, ज़हनी कैफ़ियत का भी होना बहुत, कैसी कैफ़ियत है। इसी तरह वो किरदार जो जन्म लेते हैं आपकी कहानी के अंदर, वो आपकी कैफ़ियत से ही गुज़र के जन्म लेते हैं। अब मैं अफ़साना लिखते वक़्त यानी मौसीकी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, यानी ऐसी मौसीकी जिसके अंदर क्लासिकल मौसीकी जो है, उसके इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी जो हो गई, जैसे उसमें बंसरी की आवाज़ हो गई, इस तरह सरंगी की आवाज़ जो है मुझे मुतासिर करती है और मेरे किरदारों के अंदर वो एक नई रूह पैदा करती है। बाकी ये है कि मामलात के उनको रब्त कैसे रखा जाता है, ये मेरे अपने ज़ाती मूड पे भी मुनस्सिर है कि अगर अफ़साना लिखने का मूड बन रहा है तो ज़ाहिर है मैं उस वक़्त अफ़साना लिखूँगा। और कई दफ़ा ये है कि उसी तख्लीक को मैंने अगर कैनवस पे रंग के ज़रिए बखेरना है तो मैं उसको अपने कैनवस पे बखेरूँगा, उसको अफ़सानचे का रूप दूँगा या अफ़साने का रूप दूँगा। तो ये आपके करंट सिचुएशन पे जो है वो मुनहसर करता है कि आप उसको किस चीज़ का रूप देते हैं। जी नाज़रीन, अब हम लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, बात हो रही थी मोहम्मद नईम याद से, तो हम उनसे पूछते हैं। जी नईम याद साहब, आप हमें ये बताएं कि आपने अंग्रेज़ी में भी कुतुब लिखी, उर्दू में भी, उसके बाद आपकी पंजाबी में भी हैं, तो आप पंजाबी की तरफ कैसे है, तो उसके बारे में बताएं। असल में मेरा ज़्यादा काम जो था वो नसरी हवाले से था, अफ़सानों और अफ़सानचों के ऊपर काम मैं कर रहा था। ये 1 मई 2016 की बात है, जब मैं सरगोदा में था और मेरी पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी FM सरगोदा के पंजाबी प्रोग्राम सांझ संगत में मुझे शिरकत का मौका मिला। ये प्रोग्राम कर रहे थे नसीम इकबाल भट्टी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है।
تو بھٹی صاحب سے جب میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو اپنی 2 کتابیں پیش کیں تو وہ بڑے حیران ہوئے اور میرا کام دیکھ کے انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ نعیم یاد آپ کے نام کے ساتھ جو لفظ ہے وہ نعیم یاد ہے اور آپ نے منشا یاد صاحب کو اپنا استاد مانتے ہیں. تو منشا یاد صاحب کو جو پذیرائی ملی ہے وہ پنجابی کے ناول ٹاواں ٹاواں تارا لکھنے کی وجہ سے ملی. تو آپ اردو میں جتنا بھی کام کر لیں لیکن پنجابی زبان کے اندر نثری کام کی بہت ضرورت ہے، تو آپ پنجابی کی طرف آئیں. انہوں نے نہ صرف مجھے پنجابی کی طرف وہ لائے بلکہ انہوں نے مجھے بہت سارے اچھی کتابیں اور میگزین اور رسالے جو تھے انہوں نے مجھے دیے کہ آپ ان کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پنجابی زبان کے اچھے لہجے کی جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے. مجھے پنجابی کے ساتھ بڑی دلچسپی پیدا ہوئی اور میں نے 2 ماہ کے اندر پنجابی کا جو مسابقہ مسودہ جو تھا وہ ان کے سامنے پیش کیا کہ سر آپ اس کی اصلاح کریں اور مجھے تاکہ میں اس کو کتاب کی کتاب جو ہے وہ سامنے لا سکوں. اور واقعی بھٹی صاحب کی اس نصیحت کے بعد بھٹی صاحب نے مجھے ہمیشہ ریڈیو پہ بہت زیادہ موقع دیا اپنے پنجابی پروگرام کے اندر اور مجھے اپنی تخلیقات جو ہے وہ پیش کرنے کا موقع دیا. کتاب کے بعد مجھے ایک چیز بڑی اچھی محسوس ہوئی شہزاد بھائی کہ پنجابی ادب کے اندر جب میں آیا اور جب میں پنجابی لکھنے والوں کے ساتھ ملا تو مجھے جو محبت پنجابی لکھنے والوں کی طرف سے ملی وہ واقعی ایک قابل دید تھی اور اس نے میرے اندر یہ حوصلہ افزائی کی. اور پھر میں نے اگلے ہی سال دوسری نثر کی جو کتاب تھی وہ بھی پنجابی میں لکھی. اصل میں پنجابی کے اندر اس وقت شاعری پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، اردو میں بھی جیسے بہت زیادہ ہو رہا ہے اور نثری طرف ہمارا کام بہت کم ہے بنسبت ہندوستان کے حوالے سے یا بین الاقوامی سطح پہ. تو میں نے جب پنجابی کے اندر کام کیا تو میں اس کا جو کریڈٹ ہے وہ نسیم اقبال بھٹی صاحب جیسے لوگوں کو دیتا ہوں. جیسے کہ ابھی ہمارے ہاں پیچھے ایک عالمی جو زبانوں کا جو عالمی دن تھا 21 فروری کو گزرا ہے اور ہمارے ہاں ایک اس دن پہ پنجابی کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ پنجابی زبان ایسی زبان ہے جس کی سرکاری سرپرستی نہیں ہے. گو ایک اس کو سلیبس میں شامل کرنا ایک حق ہے، بنیادی حق ہے تعلیم کے اندر، اپنی مادری زبان کے اندر بچے کو تعلیم حاصل کرنا. لیکن اس کو سرکاری سرپرستی کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ آج بھی یونیورسٹیز کے اندر ایف ایم کے اوپر پنجابی زبان کے پروگرام جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہی نگرانی میں کیے جا رہے ہیں. اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر پنجابی کے اندر ایم فل پی ایچ ڈی کے باقاعدہ شعبے ہیں موجود ہیں پنجابی زبان کے. تو سرکاری سرپرستی تو موجود ہے، اصل میں ہم خود اپنی اس زبان کے ساتھ جو ہے وہ ایک سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہے ہیں، مخلص نہیں ہے. جیسے میں نے ایک افسانچہ بھی لکھا اور میں نے اس میں ایک یعنی کہ ایک خود میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں ایک پنجابی لکھنے والے کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان کے ساتھ ان کی چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ موجود بیٹھا تھا تو وہ تھوڑا سا تنگ کر رہا تھا. تو اب وہ پنجابی کے ہی حوالے سے بات کر رہے تھے تو تھوڑی دیر انہوں نے اپنے پوتے کو کہا کہ بیٹا آپ اندر جاؤ ہم بات چیت کریں تو آپ ہمیں تنگ کر رہے ہو. تو میں نے کہا یار جب ہم خود اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی میں بات کرنا نہیں چاہیں گے تو پھر ہم اس کو حکومت کے اوپر ہی کیوں صرف بلیم کرتے ہیں. اور دوسرا ایک اور بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو تنظیمیں ہیں جس میں ہم جیسے آج کل ایک ٹرینڈ نکل پڑا ہے کہ آپ اپنی 4 کتابیں دیں اور ہم آپ کو ایوارڈ دیں گے. اب دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کتاب لکھنے والا بندہ کتاب کیسے چھپوا رہا ہے، جہاں کسی بھی قسم کی لکھنے والے کو کوئی بھی مالی اعانت نہیں کی جاتی ماسوائے چند اداروں کے، اور وہ بھی خاص الخاص بندوں کو نوازا جاتا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ایک لکھنے والا بندہ اپنی ذاتی وسائل کو نہ جانے کس طریقے سے استعمال کر کے وہ اپنی کتاب چھپواتا ہے. ایک طرف وہ ہزاروں روپے لگا کے اپنی کتاب چھپواتا ہے اور پھر لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب وہ ڈاک خرچ جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی کتاب کو بھیجنے کے لیے 200 سے 300 روپے کا اس کا خرچ آ جاتا ہے. اب اگر اس نے 200 کتاب چھپوائی ہے جس پہ اس کا خرچہ 30,000 40,000 روپے آیا ہے اور وہ 200 کتاب بندے تک پہنچانے کے لیے بھی اس کو 200 روپے پر ڈاک کے بھی اس کو ادا کرنے ہیں. کیا ہماری ڈاک کے نظام میں کیا ایسا کوئی سسٹم ہے کہ جس کے اندر ڈاک کے اندر کتاب ہو وہ ٹیکس سے مشروط ہو؟ یعنی یہ دیکھیں جس ملک میں کتاب کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہو آپ اس میں آنے والی نسل کہاں اس میں قدم رکھے گی. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ وہی تنظیمیں جو الاپتی ہیں راگ الاپ رہی ہیں کہ جی ہم جی ایوارڈ دے رہے ہیں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں.
آپ دیکھیں وہ 4 کتابیں لے رہے ہیں اور اس کتاب کی قیمت وہ اس ایوارڈ سے بڑھ جاتی ہے جو اس کو بدلے میں دیا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یا تو آپ کہیں کہ آپ ایک رواج اپنا لیں کہ جس کی بھی کتاب چھایا ہوگی وہ آپ فری میں نہیں لیں گے۔ آپ ایوارڈ کے لیے 4 کتابیں مانگیں، آپ کہیں جی ہم آپ کو ایوارڈز کے لیے آتی ہے، منتخب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن آپ کو ان 4 کتابوں کے پیسے ادارہ دے گا۔ بالکل اس کی اب وہ قیمت پنجاب کے یا پاکستان کے جس حصے میں ایوارڈ لینے جاتا ہے تو وہ بیچارے کا جو ہے گاڑی کے خرچہ آپ دیکھیں، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ ایک علاقے سے دوسری طرف جانے کا بھی خرچہ جو ہے وہ بھی اس نے جیب سے لگانا ہے۔ تو یہ ایوارڈز جو ہیں یہ جو ہمارے ادبی حوالے سے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، یہ اگر جو خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو جاگنا چاہیے کہ ایک طرف جب آپ سیمینارز میں لاکھوں کروڑوں روپے آپ لگا رہے ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم ادب کی زبان کی خدمت کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں زبان کی خدمت تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کا لکھنے والا خوشحال ہوگا، اس کی تحریر۔ آپ دیکھ لیں بھارت کے اندر، آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی اس میں ملکی سطح پہ سرکاری معاونت کے ساتھ کتابیں چھپ رہی ہیں، جو بھی کتابیں پبلش اس میں آپ دیکھیں ان کی اشاعت کی تعداد کتنی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ایک بیچارہ لکھنے والا 100-200 سے اوپر اپنی کتاب اپنی شائع کروا رہا ہے، اتنے مہنگائی کے ڈالر بڑھتا ہے تو پیپر کے ریٹ سب سے پہلے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت سارے مسائل ہیں جن کو ہمارے جو لکھنے والے ہیں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ماسوائے چند ایک جو بڑے تخلیقار ہیں جن کو فائنینشلی میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہے، عموماً زیادہ تر جو لکھنے والے ہیں ہمارے وہ بیچارے متوسط لوگوں گھرانوں سے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے بیچارے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں، تو وہ کتاب کو آپ کے سامنے کیسے لائیں گے؟ اور یقیناً ایک اچھے معاشرے میں ایک کتاب لکھنے والے کی عزت ہوتی ہے۔ جب تک ہم اپنے لکھنے والے کو وہ عزت و مقام نہیں دیں، میں نے پہلے بات کی کہ ایک لکھنے والا جو ہوتا ہے، ادیب جو ہوتا ہے، وہ ایک معاشرے کا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ اپنے آنے والی نسل کو یہ بتاتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے، اب پنجابی کی میں بات کر رہا ہوں، اور بہت سارے ہمارے کلچر سے، ہماری ثقافت سے اب بہت ساری چیزیں جو ہیں اب رخصت ہو چکی ہیں جو ہماری ثقافت کا حصہ تھی۔ اب آپ اپنے بچوں کو تانگے کا لفظ استعمال کریں، ہمارے بچے کو تانگا کا نہیں پتہ وہ کیا ہوتا ہے، جس نے تانگا دیکھا ہی نہیں ہے ساری زندگی میں، جب وہ ایک کہانی پڑھے گا اور اس کے اندر اس کو پتہ چلے گا کہ یار اس دور میں تانگا تھا، اس کو پتہ چلے گا کہ ماں بہن بیٹی کا اچھے رشتوں میں وہ خلوص کیا ہوتا تھا، وہ مکئی اور جو ہے اس ساگ کی روٹی جو ہے اس کے ساتھ کھانے کا کیا مزہ ہے، وہ اپنی ثقافت کے بارے میں جب تبھی جان سکتا ہے جب تخلیق کرنے والے کی تخلیق اس تک پہنچے گی، اچھے طریقے سے پہنچے گی۔ تو یہ تو بہت بڑا وہ کارنامہ سر انجام دے رہا ہے جس کو ہم سیدھی سی بات ہے وہ عزت ہی نہیں دیتے جس کا وہ حقدار ہے۔ تو پڑھے لکھے معاشرے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ادیب کی عزت جو ہے وہ اس کو مقام دیں۔ تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جو پنجابی کی زبان کے اندر یا کسی بھی زبان پہ کام کر رہے ہیں، پاکستان کی ساری زبانیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑی چاشنی اور خوبصورتی بخشی ہے۔ تو جس زبان میں بھی کام ہو رہا ہے، بلکہ میں یہاں پنجابی کے حوالے سے یہ ایک خاص بات یہ کروں گا کہ دنیا کی وہ واحد زبان ہے شہزاد بھائی کہ جس کو خواجہ فرید جیسا شاعر میسر ہے، جس کو وارث شاہ جیسا شاعر میسر ہے، جس کو سلطان بہو جیسا شاعر، جس کو میاں محمد بخش جیسا شاعر میسر ہے۔ آپ وارث شاہ کو کہتے ہیں کہ جی یہ پنجابی کا شیکسپیئر ہے، تو آپ کبھی انگریزی ادب میں آپ نے کہا ہے کہ شیکسپیئر پنجابی انگریزی زبان کا وارث شاہ ہے؟ آپ یہ دیکھیں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو وقت نہیں دیتے، ہم ان کو جب تک وہ مقام نہیں دیتے۔ آپ شیکسپیئر کو پنجابی ادب کا کیوں نہیں کہتے کہ جی انگریزی ادب کا وارث شاہ ہے؟ تو وارث شاہ کا تو ایک ایک جملہ آپ پڑھیں دیکھیں تو وہ کتنا اس میں کیا کچھ سمویا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے ایسے زبان کے اندر جو ادب ہے، یہ اس میں جو محبت ہے، شیرینی ہے، اس کی ہمارے دور میں، آج کے دور میں بڑی نئی نسل کے لیے بڑی ضرورت ہے۔ آپ ایک میاں صاحب کا وہ مصرع دیکھیں کہ لکھ ہزار بہار وسندی کہ خاکو وچ سمانی لا پریت اجئی محبت تے جگ وچ روے کہانی، کہ یہ خوبصورت جو محبت کی داستانیں ہیں یہ ہمارے معاشرے کا آج کی ضرورت ہے۔ یہ اصل ہیرو تھے ہمارے بابا وارث شاہ، بلے شاہ، بس مگر ان کو انداز۔ اچھا ایک یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ آپ کا جو نام ہے محمد نعیم یاد، یہ جو یاد ہے یہ آپ کا تخلص ہے یا کس طرح آپ نے اپنے نام کے ساتھ اس کو منسلک کیا؟ یہ 2010 میں میری ملاقات پاکستان کے معروف افسانہ نگار، ڈرامہ نگار منشا یاد صاحب سے ہوئی،
اور جیسا کہ منشا یاد صاحب کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، معتبر نام ہے ہمارے ادب کا، اور میرے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ان کے ساتھ میرا 1 سال کا جو وقت تھا وہ ان کے ساتھ کافی ملاقاتیں بھی ہوئیں، ان سے سیکھنے کا بھی کافی کچھ موقع ملا۔ ویسے تو میں کہوں تو میں چونکہ چاہے وہ بات خطاطی کی ہو یا چاہے ادب کی ہو تو میرا کوئی بھی استاد نہیں ہے، میں نے شوق سے ہی سب کچھ سیکھا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ادب میں جو میرے استاد ہیں، جن کی میں کتابوں کو ہی اپنا استاد کہتا ہوں، منشا یاد صاحب کے افسانے میرے لیے افسانے کا جو سیکھنے کا ذریعہ بنے، وہ میرے ایک روحانی استاد بھی ہیں اور درجہ رکھتے ہیں۔ تو 2 چیزیں تھیں کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ ایک تو ان کی نسبت سے نام لگایا، اور دوسرا ایک بات یہ ہے کہ یاد ایک ایسا لفظ نہیں ہے، یہ آج کی ہر انسان کی حقیقت ہے، ایک وجود ہے، چاہے وہ یاد زندہ انسان کی ہوگی یا چاہے وہ دنیا سے جانے کے بعد انسان چلا جاتا ہے اس کی یاد باقی رہتی ہے۔ تو یہ یاد جو ہے یہ ایک احساس کا نام ہے، ایک تعلق کا نام ہے، کہ یہ اس لیے جو ہے میرے نام کے ساتھ یہ لفظ جو ہے وہ 2 نسبت کی وجہ سے، منشا یاد صاحب کی نسبت کے حوالے سے۔ اچھا، دوسرا آپ کی جتنی بھی آج تک کتب آئی ہیں اس میں سب نثری ہیں، جی، تو آپ نے آج تک شاعری میں تباہ آزمائی کی ہے؟ آپ شاعری کی جانب آئے یا مطلب آپ ابھی تک کوئی منظر عام آپ کی کتاب نہیں آئی، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ اصل میں شاعری میں ایک تو میری کتاب ابھی آنے والی ہے، دوسرا اس کی طرف رغبت کم اس لیے رہی کہ ایک تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ شاعری کی طرف آ رہے تھے، نثر کی طرف بہت کم لوگ تھے، تو مجھے منشا یاد صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ جب میں نے شاعری کی طرف گیا تو ان کے دوست نے ایک بات کی کہ اگر آپ شاعری کی طرف نہیں آتے تو شاعری کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نثر کی طرف نہ گئے تو نثر کا نقصان ضرور ہوگا۔ تو یہ بات یہ کہ ہمارے ہاں جو ایک تخلیق کا بوجھ ہوتا ہے وہ افسانہ یا ناول یا وہ تو اٹھا لیتا ہے، ایک شاعری جو رہتی ہے نا اس کا بوجھ مشکل سے اٹھا سکتی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ شاعری میں جو ہے نا جو چونکہ کتابیں جو شروع سے ہی پڑھنے کو موقع ملا مجھے، اس میں شاعری کی کتب جو تھیں وہ بہت کم تھیں، یعنی کہ جدید شاعروں میں بہت کم لوگ ہیں جو مجھے متاثر کر سکے، تاہم ناصر کاظمی اور نور میم راشد جیسے شاعر لوگوں کی شاعری جو ہے اس نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا ہے، اور بڑے ان نام ہے جی کو وہ میں پڑھ کے ان سے کافی کچھ سیکھنے کا، میں نے جیسے بات کی کہ میں کتاب ہی میرا استاد ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کی شاعری کی کتب جو ہیں وہ میرے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی۔ اچھا نعیم یاد صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کیونکہ آپ نے حال ہی میں 2 قرآن پاک کے جو نسخے ہیں وہ مکمل کیے ہیں، کیا اس کے بعد بھی آپ کے دل میں کوئی خواہش کوئی ہے کہ آپ دوبارہ اس کے اوپر کوئی کام کریں گے؟ دیکھیں، میں نے بات کی ہے کہ میں نے کسی سے بھی یہ کام سیکھا نہیں ہے، اس وقت بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے کسی سے یہ کام نہیں سیکھا۔ جی، جب بھی میں یعنی لکھ بھی رہا ہوتا تھا تو کئی دفعہ ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ جب اپنا کام دیکھتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ یا رب العزت، کسی بندے نے مجھے زبر زیر پیش بھی نہیں سکھائی اور تو نے مجھ سے اتنا بڑا کلام جو ہے وہ لکھوا لیا۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کے کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص فیض کی ہی بدولت یہ کام ممکن ہوتے ہیں۔ انسان کیا سوچتا ہے اور کیا سوچ سکتا ہے، میرے خیال میں یہ ادھر انسان بے بس ہے، اور میں چاہے جو بھی کہوں کہ میں یہ کر دوں گا یہ ناممکن بات ہے۔ ارادہ ہوتا ہے انسان کا، اور ایک چیز ہے کہ اگر آپ نے اچھا ارادہ کیا ہے اور آپ کی نیت صحیح ہے کہ آپ نے اچھی نیت سے کام کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو پورا کرنے کی بھی ضرور توفیق دے گا۔ باقی میرے ارادے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اوپر بھی مزید کچھ ایسا کر سکوں کہ جو مزید منفرد ہو، تو ارادے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور مکمل ہوگا۔ اچھا نعیم یاد صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح آج کل کے نوجوان نسل ادب تخلیق کر رہے ہیں تو آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا، میں نے 3 سال ایک ماہنامہ رسالہ نکالتا رہا ہوں، کافی تجربات ہوتے ہیں، دیکھا رہا ادب، کافی حد تک میں مطمئن بھی ہوں، لیکن کچھ حد تک مایوس حالات یہ ہیں کہ ہم نوجوان نسل جو ہیں وہ اچھی کتابوں کے مطالعہ کی طرف ہمارا جو رجحان ہے وہ بہت حد تک کم ہوا ہے۔
ایک تو اس کی طرف ہماری رہنمائی کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ ہے اس کے اندر ناول لکھنے کی صلاحیت موجود ہے تو کوئی اس کو اچھا ناول پڑھنے کی طرف جو ہے رغبت یا اس کو گائیڈ لائن نہیں دے گا کہ آپ کون سی اچھے ناولز کا جو ہے مطالعہ کریں کہ جس سے پڑھ کے اس کو اچھی خاصی رہنمائی مل سکے. اسی طرح اگر شاعری کی جس میں سب سے زیادہ ہمارا رجحان نوجوان نسل کا ہے تو ہم اچھے شعراء کئی دفعہ جب شعراء کے مصفدے سامنے آتے ہیں اور جب ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے نون راشد کو پڑھا, آپ نے احمد فراز کو پڑھا, تو وہ وسیع شاہ کو پڑھا ہوا ہے جی, ہم نے جی وہ فلاں کو پڑھا, تو یہ جدید شعراء کو تو واقف ہیں لیکن فیض صاحب کے کلام کو کوئی واقف نہیں ہے. تو یہ جب تک ہم اچھی کتب کا مطالعہ نہیں کریں گے کسی بھی حوالے سے, چاہے آپ کے جس صنف میں بھی کام کر رہے ہیں, تو مطالعہ بہت ضروری ہے آپ کا, اچھا مطالعہ کریں. اور ایک بات یہ تھی کہ جب تک آپ اپنے کام سے خود مطمئن نہ ہوں, جب آپ کا ضمیر آپ کے کام سے مطمئن ہو جائے گا تو پھر آپ اپنی تخلیق کو کسی بھی فورم پہ پیش کریں. آج کل ایک اور بہت بڑی آسانی ہو گئی ہے, فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے افسانہ فورم بن چکے ہیں, شاعری کے فورم بن چکے ہیں, جہاں بڑے بڑے نقاد ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور آپ کی شاعری کی, آپ کے افسانے کی اچھی طرح اصلاح کر سکتے ہیں. بلکہ اس فورم نے ایک اور بہت اچھا کام کیا ہے کہ ہندوستان اور بین الاقوامی سطح پہ جو بڑے بڑے ادباء ہیں, شعراء ہیں, ان کو ایک فورم پہ اکٹھا کیا ہے. حال ہی میں ہندوستان سے شائع ہونے والا رسالہ ثالث, جس کا مجھے سر ورک بنانے کا بھی اعزاز حاصل ہے, اور اس کے فورم کے تحت میں نے تجربہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام ہوا. ہمارا پچھلے سال پہلا ثالث کا افسانوی فورم پیش ہوا جس پہ پاکستان, ہندوستان اور بین الاقوام باقی جتنے ممالک میں جو لکھنے والے جو ہیں وہ بستے ہیں, انہوں نے بڑے اچھی تخلیقات پیش کی اور بڑے اچھے حوصلہ افزا تاثرات اور جو ہے ان کو پڑھنے کا موقع ملا. اسی طرح عالمی افسانوی فورم موجود ہے جس کے اوپر ہر سال سالانہ میلے ہوتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے فورم موجود ہیں جس پہ آپ اپنی تخلیق کو پیش کر سکتے ہیں. آپ کی انشاءاللہ اس پہ اصلاح بھی ہوگی, حوصلہ افزائی بھی ہوگی, اور پھر جب آپ اس عمل سے گزر کے اپنی کتاب لائیں گے تو یقیناً آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کی کتاب کسی کی ٹیبل پہ پڑی ہوگی, کسی کے ریک میں پڑی ہوگی, اور وہ آنے والی نسل کے لیے مشعل راہ ہوگی. تو کیا جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو گائیڈ نہیں کیا جاتا؟ یہ تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں. یہاں جو بڑے ادب میں لوگ بیٹھے ہیں, دیکھیں کیا ان کو تسلیم کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, کہا جاتا ہے کہ اصلاح جو تنقید برائے اصلاح ہے, لیکن ہمارے ہاں تنقید اس صورت میں کی جاتی ہے کہ لکھنے والا بیچارہ جو ہوتا ہے وہ لکھنے کے ہمیشہ کام سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو کم از کم تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے تاکہ نئے لکھنے والے بھی اس میدان میں آگے آ سکیں. اچھا, آپ نوجوان نسل کو یا ہمارے سننے والوں کو اپنا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, اس پاکستان کو اپنا محبوب بنا لیں, اس سے مانگے کچھ نہیں. یہ وقت اس پاکستان سے مانگنے کا نہیں ہے, اس کو بہت کچھ دینے کا ہے. دیا جلائے رکھنا ہے, موج اٹھے جا آندھی آئے. جی ناظرین, آپ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے, اور سب سے میں جو شروع سے آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی کہ ہمارے ہاں فلم میں کام کرنے والے ایکٹرز کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں. ایک عظیم کارنامہ انہوں نے دیا, سر انجام دیا محمد نعیم یاد صاحب نے. کیا ان کو حکومتی سرپرستی ملی؟ کیا ان کو ایوارڈ دیا گیا؟ کیا ان کو سراہا گیا؟ یہ ایک سوال ہے آپ کے لیے, میرے لیے اور ہم سب کے لیے. اگلے پروگرام تک انتظار کریں. سوچ بدلیں, زندگی بدلیں. پاکستان زندہ باد.